اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے میں 11 صورتیں ہیں اور ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں، اور ان ساری صورتوں کا موضوع گھریلو معاشرتی تعلقات سے ہے۔ سورۃ الملک، یہ صورت نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں کائنات کی تخلیق کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ یہ کائنات کوئی فضول قسم کی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی منظم طریقے سے بنائی گئی ہے۔ آپ ڈھونڈ کر بھی اس پوری کائنات میں کوئی نقص، کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے، اور اس میں ہماری موت اور حیات، ہماری زندگی اور موت جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کون بندہ ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اور کون ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی اور موت بنانے کا مقصد یہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے وحی اور انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ بلا وجہ اور بلا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اچھے اعمال کرنے والے اللہ خالق و مالک کی رضامندی کا مستحق ہوگا وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، اور انکار کرنے والا جو ہوگا اس کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ کا غصہ ہوگا، وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا۔ سورہ القلم ہے۔ القلم میں آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام بیان کیا، اور آپ کو اللہ نے ایک حوصلہ اور تسلی دی۔ تو یہ اہل مکہ جو تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام سے، آپ کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہتے تھے یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ، پاگل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے دیوانہ نہیں بنایا، بلکہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ جس طرح کا اخلاق نبی ہم نے آپ کا بنایا، ہم نے دنیا میں کسی اور کا تو بنایا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں، کیا کوئی پاگل بندہ اتنے اعلیٰ مقام کا، اتنے اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ کردار کا حامل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام اللہ صرف اپنے نبیوں کو ہی دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال و دولت کے گھمنڈ میں اپنی دولت کے اوپر تکبر کرتے ہوئے حق بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، انہیں باغ والوں کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ باغ والے کون تھے؟ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس کا ایک باغ تھا، تو وہ جب بھی اس باغ کی کٹائی کرتا، فصل وغیرہ اتارتا، تو وہ غریبوں کا، مسکینوں کا اس میں سے حق نکالتا تھا۔ تو جس وقت وہ بندہ فوت ہو گیا، پیچھے اس کے بچے تھے، انہوں نے کہا جی باپ تو پاگل تھا، ایویں ہی جو آدھا مال ہے وہ ان کے کھاتے میں نکال دیتا تھا، ہمارے لیے شے بچتی کو نہیں تھی۔ اس طرح کرو کہ ہم نے صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، دوسروں کے غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تم لوگ اس طرح کرنا، صبح منہ اندھیرے آ جانا، تاکہ دن چڑھنے سے پہلے، لوگوں کے آنے سے پہلے ہم لوگ مال سے، ساری باغ سے سارا مال اتار کے، ساری فصل اتار کے اپنے گوداموں میں سٹاک کر لیں۔ اگر دن چڑھ گئے پھر تو لوگ آ جائیں گے، ماننے والے، سوال کرنے والے آ جائیں گے، ان کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صبح کے وقت یہ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے کہ جلدی جلدی آؤ اور آ کے اپنا حصہ وہاں سے نکال لو، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اور ان کی اس ناشکری کی یہ سزا دی کہ راتوں رات اللہ رب العزت نے اس باغ پہ اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ جس وقت صبح گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ سوائے ایک اجڑی ہوئی کھیتی کے اور کوئی چیز وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے سارا جو باغ تھا وہ تہس نہس کر دیا۔ پھر جا کے انہیں سمجھ آئی کہ یہ ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو بس ایک دنیا کا عذاب ہے، چھوٹا سا عذاب، اور آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کے، کئی گنا بڑا آخرت کا عذاب۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائے گا اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دے گا، تو جو آج سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ کل قیامت والے دن سجدہ کرنے کی خواہش کریں گے، لیکن وہ اللہ کی پنڈلی کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اپنی پنڈلی سے، اپنی ٹانگ سے سارے پردے ہٹا دے گا،
بالکل سب کے اللہ سامنے کر کے ٹانگ دکھائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو برے ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، ان سے اللہ رب العزت قیامت والے دن بھی سجدے کی توفیق چھین لے گا. تو وہ وہاں پہ اللہ کے دربار میں ساری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے. آخر میں اللہ نے اپنے نبی کو نصیحت کی، اے نبی صبر کے ساتھ تبلیغ کرتے رہیں، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح غم زدہ ہو کر چھوڑ نہ جانا کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی، اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. نبی آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا، آپ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دین کا کام یہاں پہ کرنا ہے. آگے سورۃ الحاقہ، اس میں اللہ رب العزت نے قوم عاد، قوم سمود اور قیامت کا انکار کرنے والوں کو ان کا ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے جو قوم سمود تھی ہم نے ان کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا. فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری جس کے ذریعے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کیا. جو قوم عاد تھی ان پر تیز آندھی چلائی، تیز ہوا، اور وہ تیز ہوا کتنی دیر چلی؟ جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر وہ تیز آندھی ہوا چلتی رہی. تو اللہ فرماتے جو ان کی لاشیں تھیں یہ اس طرح ہو گئی کہ جیسے کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں. کہ کھجور کا درخت جو ہے اگر کہیں طوفان ہے تو ٹہنیاں کوئی ادھر لٹک رہی ہے، کوئی ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی بالکل کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. اس طرح اللہ فرماتے ہیں ان کی جو لاشیں تھیں وہ بکھری پڑی تھی. 7 راتیں اور 8 دن جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا اور آندھی چلائی تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مال و زر، طاقت اور حکومت کی وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، اور پھر قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دے گا. اور اس وقت وہ اپنی دولت اور اپنی سرداری پر افسوس کر رہے ہوں گے، کاش کہ یہ جو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو مال و دولت دی تھی نا، یہ ہم کو نہ دی تھی، اور ہم اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کر لیتے، اور آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت واقع ہو کر رہے گی اور اسے کوئی روک نہیں سکتا. قیامت یہ اٹل ہے، یہ ایک نہ ایک دن آنی ہی آنی ہے. لوگ اسے دور خیال کر رہے ہیں، اور ابھی کون سی قیامت آنی ہے، ابھی کون سے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ابھی کون سا دجال یا یاجوج ماجوج آ گئے، ابھی قیامت بڑی دور ہے. اللہ فرماتے ہیں دور نہیں ہے، یہ بالکل قریب آ چکی ہے، بالکل قریب ہے، لیکن تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. جب قیامت کے دن لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور اللہ رب العزت جہنم سے بیچ کر وہی جنت میں جائیں گے جو نماز قائم کرتے ہیں. جو جہنم سے بچ جائیں گے جنتی لوگوں کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ کچھ صفات بیان کی ہیں. وہ کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو فقیروں اور محروم لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں، مطلب کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو زنا کاری سے بچتے ہیں، امانت اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ لوگ جہنم سے بچ کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، جو اللہ رب العزت کے پہلے رسول تھے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شریعت دی، کتاب عطا کی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی شریعت نازل کی. یہ کسی دوسرے نبی کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور اتنا لمبا عرصہ دعوت دینے کے باوجود وہ شرک پہ اڑے رہے، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے تب جا کے دعا کی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، پانی کا عذاب بھیج کے اللہ رب العزت نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. سورۃ الجن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ایک بڑی، آپ کے دور میں نا طائف میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا، تجارتی منڈی لگتی تھی، لوگ مختلف علاقوں سے وہاں پہ اپنا سامان تجارت لے کے آتے تھے، فروخت کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس منڈی میں گئے جس کو اوکاز کہا جاتا تھا، اوکاز کا بازار تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. تو واپسی پر وادی نخلا میں نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی، اور وادی نخلا میں جب آپ نے نماز ادا کی تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا، جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، ایک ٹولہ. کچھ جس طرح لوگ جمع ہو کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، تو جنات وہاں سے گزر رہے تھے. تو جب جنات وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے قرآن مجید سنا، تو قرآن مجید نے ان جنات کے دلوں پہ اتنا اثر کیا کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے.
مسلمان ہو گئے اور پھر جب اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو ان کو بھی جا کے ایمان لانے کی دعوت دی. تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں جنوں کے ایمان لانے کا جو ہے وہ مکمل واقعہ وہ بیان کیا. آگے سورہ مزمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے، یہ بھی نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے نبوت کا جو ایک عظیم بوجھ اور ذمہ داریاں تھی یہ اٹھانے کے لیے نبی علیہ السلام کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا کہ تہجد پڑھیں گے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ جو نبوت کی ذمہ داری ہے یہ آپ کے اوپر آپ کو ہلکی لگے گی. تو نبی کے اوپر جو تہجد ہے یہ فرض ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے نمبر پہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ساری رات قیام نہ بھی کر کوئی مسئلہ نہیں، آدھی رات قیام کر لے، آدھی رات کر لے، ایک حصہ کر لے یا اس سے بھی تھوڑا کر لے، لیکن قیام ضرور کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھ لینا، کوئی پابندی نہیں ہے جی آپ نے یہ سارے کے سارا پڑھنا ہی ہے، ایک رات میں 10 پارے ہی فرمایا نہیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ دو. اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو. وہ قرض حسنہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کر رہے ہو حقیقت میں تم اللہ رب العزت کو قرضہ دے رہے ہو، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ قرضہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے تم کو واپس کریں گے. آگے سورۃ المدثر ہے، یہ بھی دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی تھی. سب سے پہلی وحی آئی تھی سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی کون سی آئی تھی سورۃ المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ فرماتے ہو چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، قم فانذر کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر اے نبی آپ گندگی سے دور رہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا. پہلے نبی علیہ السلام چھپ کے ایک بندے کو مل کے 3 سال تک دعوت دیتے رہے. سورۃ المدثر کے نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو سر عام دعوت کا حکم دیا اور پھر رد کیا. جو اور قیامت کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، جب ہم مر جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ رب العزت نے وہ سارے اعتراضات کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے، اور ہم تو ان کی انگلیوں کے یہ پورے ہوتے ہیں، یہ پورے تک درست طریقے سے دوبارہ بنا دیں گے. ہڈیاں کیا چیز ہے؟ ہڈیاں تو بڑی چیز، پورے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ایک چیز جس طرح دنیا میں سلامت تھا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی ہم اس کو سلامت کر دیں گے، سلامت بنا کے دوبارہ اٹھائیں گے. اور جس خالق نے منی کے قطرے سے ایک خون کا ایک قطرہ، منی کا ایک قطرہ لے کے، گندے پانی کا ایک قطرہ لے کے، اللہ فرماتے ہیں جس رب نے ایک انسان پیدا کر لیا ہے، تو کیا خیال ہے جب پہلی مرتبہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے تم کو پیدا کر لیا، اللہ نے تم کو بنا لیا ہے، تو جس وقت کم از کم تمہاری ہڈیاں ہوگی اس وقت اللہ کے لیے بنانا کون سا مشکل کام ہے. آگے سورۃ الدہر ہے. سورۃ الدہر میں اللہ رب العزت نے کچھ جنتی نعمتوں کا ذکر کیا، تھوڑا سا جہنم کا ذکر کیا، آخر میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا ذکر کیا. تو یہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں تلاوت بھی کی جاتی. آگے سورۃ المرسلات ہے. اس سورت کا موضوع بھی آخرت کا ثبوت ہے اور انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اس میں خبردار کیا ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. اللہ نے ایک دلیل دی، پھر فرمایا آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، پھر دلیل دی، پھر فرمایا آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. جس طرح سورۃ الرحمن میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت آتی ہے. سورہ مرسلات میں بار بار آتی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے، بربادی ہے قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے. تو یہ 29ویں پارے کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا ما عندي والصواب عند اللہ.